انسان اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کیونکہ اب میں ہدایت پر آ گیا ہوں اب میرے لیے گمراہی ممکن نہیں ہے۔ تاریخ میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، کتنے ہی ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے زندگی ہدایت پر گزاری لیکن ان کا خاتمہ ہدایت پر نہیں ہوا، یا زندگی کے ایک مرحلے پر ہدایت پر تھے لیکن پھر اس کے بعد گمراہ ہو گئے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کی رحلت کے بعد جب آپ نے بیعت کرنے سے انکار کیا تو بنی ہاشم کے ساتھ کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جنہوں نے مولا کائنات کے ساتھ ان کی طبیعت میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ لوگ اس وقت مولا کائنات کے حامی تھے اور مولا کائنات کو خلیفہ برحق جانتے تھے، اور اس وقت جس خلیفے کی بیعت کی گئی تھی مولا کائنات کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بھی اس خلیفے کی بیعت نہیں کی تھی۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا کہ جس مرحلے پر وہ ہدایت پر تھے، لیکن پھر جب زمانے نے کروٹ بدلی اور مولا کائنات کو ظاہری خلافت ملی، اور جب ان لوگوں کو اس خلافت میں سے کچھ حصہ نہیں دیا گیا یا مولا کائنات نے ان کو اہل نہیں جانا خلافت کے کچھ حصہ دینے کے لیے، تو وہی لوگ جنگ جمل میں مولا کے مقابلے پہ آ گئے، یعنی جو پہلے مولا کے ساتھ تھے اب مولا کے مقابلے پر آ گئے۔ تو ایک زندگی کا وہ حصہ تھا جو ہدایت میں گزار رہے تھے لیکن انتہا ہدایت پہ نہیں ہوئی۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو گمراہی کی زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کا اختتام ہدایت پر ہوتا ہے۔ بہت واضح مثال جناب حر علیہ السلام کی۔ جناب حر کہ ایک رات میں جس کی قسمت کا تارا چمکا اور اس نے یزید کے لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کے لشکر کو اختیار کیا۔ جب تک یزید کے لشکر میں تھا گمراہی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن ایک رات میں حر امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے تلے آ گیا، اور پھر اس کے بعد جب خاتمہ ہوا تو ایسا خاتمہ ہوا کہ حر کا سر مولا حسین کے زانو پر تھا، اور مولا حسین حر سے فرما رہے تھے کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ کما سمتک امک، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے، جس طریقے سے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے۔